معلوم ہے انسان کو کہ جھوٹ بولنا غلط ہے، معلوم ہے انسان کو حرام ہے حلال ہے، یہ حرام کیا ہے یہ حلال کیا ہے اتنی تو سمجھ ہے، جائز ناجائز کی سمجھ ہے۔ مساجدوں کے اندر اذان ہوتی ہے، معلوم ہے کس لیے ہو رہی ہے، معلوم ہے اگر کسی کو مال دیا گیا ہے تو اللہ نے دیا ہے تاکہ وہ غریبوں کا حق ادا کرے، معلوم ہے سارے احکام ادا ہونے کے بعد آخری ایک مقام ہے جو حج ہے، بہت سارے لوگ مالدار ہونے کے باوجود بھی حج کی ادائیگی نہیں کرتے، بہت سارے لوگ معلوم ہے ان کو نماز فرض ہے، نماز کی ادائیگی نہیں کرتے، معلوم ہے ہمارے سامنے آنے والی جو منزل ہے وہ بڑی کٹھن ہے، موت کے بعد کا جو سفر ہے ہمارا بہت لمبا سفر ہے، معلوم ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے کئی طاقتوں نے اللہ کی طاقت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے، معلوم ہے ہمیں کہ اللہ کی طاقت کے سامنے کئی لوگوں نے دم توڑ دیا، اپنے کاروبار، اپنے مال، اپنی رہائش گاہیں یہیں پر موجود ہیں لیکن وہ آج خبر کے حوالے ہو گئے۔ سب کچھ معلوم ہونے کے بعد بھی ہم نامعلوم جیسی زندگی گزار رہے ہیں، ہوٹلوں میں کٹوں پر گھنٹے گزارنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بلاوے پر ہم لبیک کہہ کے حاضر ہونے کے لیے تیار نہیں۔ تو ہمارے استاد محترم جو آخر جملہ کہتے تھے، سمجھ کر سمجھ کو نہ سمجھے وہ نہ سمجھ ہے، تو بلا اوقات مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم سمجھنے کے باوجود بھی نہ سمجھے جیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ آخرت ایک بہت بڑا سفر ہے ہمارا، ہم اس سے غافل ہیں میرے بھائیوں۔ یہی چند جملے آپ کے سامنے کہنا چاہتا تھا جو ہمارے استاد محترم اکثر کہا کرتے تھے پہلے جب ہم مدرسے میں پڑھا کرتے تھے، تو ان باتوں میں اگرچہ کچھ کمی پیشی ہو گئی ہو تو مجھ سے زیادہ بہتر ہمارے استاد محترم جانتے ہیں، بس میں نے ان کی بات کو نقل کرنے کی کوشش کی ہے، اگر مجھ سے کچھ بھول چوک ہو گئی ہے تو معاف کیجیے، اور آنے کے مقصد کو سمجھ لیجیے، کیونکہ ایک مقام ایسا آنے والا ہے جبکہ آپ کچھ کرنا بھی چاہیں گے تو کرنے کا وقت نہیں ملے گا، اگر کچھ کرنا چاہیں گے تو کرنے کا وقت نہیں ملے گا، کرنے کی جگہ تو یہی ہے، یہاں ہم غفلت میں پڑیں گے تو آنے والی جو منزلیں ہیں وہ بہت بھیانک ہو جائیں گی۔ تو میرے بھائیو اللہ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بھی سمجھ کر سمجھ کے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔